أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 28 اور 29. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم لوگ بے جان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں دوبارہ حیات عطا فرمائیں گے، پھر تم سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے، اس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی. پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، پھر اس کو 7 آسمان کی شکل دے دی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. معزز حاضرین کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 28 اور 29 کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کے اعتراضات کو پیش کیا اور اس کے جوابات عطا فرمائے. جب بت پرستی اور بتوں کی بے حقیقت پن کو ظاہر کرنے کے لیے مکھی اور مچھر کی مثال پیش کی گئی، اس پر مشرکین نے کہا کہ مکھی اور مچھر کی مثال پیش کرنا یہ ادب اور تہذیب کے خلاف ہے. رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتے نہیں ہیں کہ مثال بیان کریں مچھر کی یا اس سے بھی کم قدر کسی چیز کی. جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مثالیں برحق ہیں اور رب العالمین کی طرف سے ہیں. لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مثالوں سے کیا مراد لیا ہے. ان مثالوں کے ذریعے بہتوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور بہتوں کو گمراہی ملا کرتی ہے. ان مثالوں کے بعد رب العالمین نے پھر اہل ایمان کو جنت کی بشارت سنائی، جنت کی خوبیاں نعمتیں بیان فرمائیں. ان تمام خوبیوں کے تذکرے کے بعد رب العالمین نے پھر تمام کفار اور مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ اس نے تمہیں بے جان والی کیفیت سے زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کے منکر نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک اور رب ہونے کے قائل تھے، انکار نہیں کرتے تھے. انکار انہوں نے رسالت کا کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار اور کفر ان تمام چیزوں پہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بتائی ہیں ان میں سے
کسی ایک کو نہ ماننا یا سب کو نہ ماننا یا بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا ہے۔ کوئی مسلمان ہے، وہ ایک میں کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ طیبہ بھی، کلمہ شہادت بھی، ایمان مجمل بھی، ایمان مفصل بھی، لیکن میں نماز کو شریعت کا حکم نہیں سمجھتا ہوں، یا روزے کو شریعت کا حکم نہیں سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ، تو اس کے ان الفاظ یا ان خیالات کی بنیاد پر اس کو بھی کافر کہا جائے گا۔ تو اہل مکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی انکار نہ کرتے رہے ہوں، لیکن شرک قرار دیتے تھے اور شرک کی بنیاد پر ایمان سے خارج تھے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں مانا انہوں نے، اس لیے فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو قسم کی نعمتیں بیان فرمائیں۔ ایک وہ نعمتیں جو انسان کی ذات کے اندر ہیں، انسان کی ذات کے اندر ہے کہ ہم دنیا میں کیسے آئے، ہمارا وجود کیسے ہوا، ہم کیا تھے اور کیا سے کیا اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ دنیا میں ہمارا آنا یہ ہمارے اختیار سے، ہماری مرضی سے نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس رب العالمین نے سورۃ الدہر کے شروع میں فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا حقیر سے، پانی سے، تاکہ اس کو ہم آزمائیں، پھر ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ آنکھیں دی خوب دیکھیں، کان دیے خوب سنیں، حق بات کو دیکھیں، حق بات کو سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال دی کہ تم اموات تھے، بے جان تھے، عالم ارواح میں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر دنیا میں وقت گزار کر، پھر موت کا تحفہ پا کر، پھر اللہ کے یہاں پہنچ گئے۔ موت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک ایسا پل ہے جو اس فنا ہونے والی دنیا اور باقی رہنے والی دنیا کے درمیان میں ہے۔ اس موت والے پل کے ذریعے سے اس فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف جا کرتے ہیں، ہماری روح یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ جسم جو مٹی میں پیدا ہوئی چیزوں سے بنا ہوا ہے، یہ جسم ہمارا یہی رہ جاتا ہے، جو قبر کی نظر ہو جاتا ہے، قبر کی مٹی کی نظر ہو جاتا ہے، ہماری روح یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کا محبوب ہے۔ نیک بندوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس تکلیف دینے والی دنیا سے، اس دھوکے والی دنیا سے ہم اللہ کے ہاں پہنچ جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر ہے، فرشتہ آپ کے قریب آ جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے، اور آپ نے وقت آخر میں مسواک کیا، منہ اچھی طرح صاف کر لیا۔ فرشتہ قریب آ جاتا ہے اور اختیار پیش کرتا ہے آپ کو، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، کیا ابھی دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، انگلی اٹھا کر، اللہ بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں آپ کی رفاقت میں آنا چاہتا ہوں، اب اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں حیات بخشے گا۔ لفظ ثم جب جملوں عربی جملے کے درمیان میں آتا ہے، دو جملوں کے درمیان مجھے بتانے کے لیے کہ یہ عمل بعد میں ہوا ہے، ثم یمیتکم ثم یحییکم، دنیا میں زندگی بخشی،
دنیا میں ایک لمبی مدت تک رہے، طبیعی عمر جتنی بھی ہو، 50 ہو، 60 ہو، 70 ہو، 80 ہو، 90 ہو، 100 ہو، یا پہلی کی امتوں کی عمریں اور بھی آگے بڑھی، تو ایک لمبا وقفہ دنیا میں گزارا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائیں گے۔ یہ موت، یہ حیات برزخی والی موت ہے کہ یہاں سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اگر ہماری روح پاکیزہ ہے، نیک ہے، ایمان اور نیک اعمال سے آراستہ ہے، تب یہ روح اعلیٰ علیین میں جائے گی۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگوں کی روحیں نعمتوں کی جگہ پہ ہوں گی، جس کو اعلیٰ علیین کہا جاتا ہے۔ ان الفجار لفی جحیم، اور یہ جگہ فرمایا ان الفجار لفی سجین، کہ جو فاسق اور فاجر اور برے لوگ ہیں ان کی روحیں مقام سجین میں ہوں گی، جہاں پر جہنم کے عذاب کی ایک جھلک پیش کر دی جائے گی۔ یہاں ایک لمبی مدت تک رہنا ہے۔ کب تک رہنا ہے؟ قیامت تک رہنا ہے۔ روح وہاں بھی موجود ہے ہماری، اور روح پہ مکمل موت طاری نہیں ہے، لیکن ایک قسم کی زندگی ہے جس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ برزخی حیات خواب کے مانند ہے۔ جیسا کوئی آدمی سو جائے تو آس پاس بیٹھے ہوئے آدمی کی نگاہ میں وہ سویا ہوا ہے اور وہ خواب میں مختلف مناظر دیکھتا رہتا ہے، تو خواب والی کیفیت ہوتی ہے برزخ میں، اور اسی روح کو عذاب قبر بھی ہوا کرتا ہے۔ وہ عذاب ستائے قبر میں ہو، یا جس مقام پہ اس کی روح ہے مقام سجین پہ، وہاں پر عذاب ہوتا ہو، لیکن وہ عذاب حساب و کتاب کے بعد ہمارے جہنم کے عذاب سے بہت کم ہوگا۔ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرمایا رب العالمین نے، النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، فرعون اور اس کے ہم خیال لوگوں کو جب عذاب الہی میں مبتلا کیا گیا اور ان کی موت ہوئی، فرمایا فرعون اور آل فرعون کی روحیں اس مقام پر ہیں، صبح و شام جہنم کی آگ ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یا جہنم کی آگ کے سامنے ان کی روحوں کو پیش کیا جاتا ہے صبح و شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ پھر اللہ پاک زندگی عطا فرمائیں گے حساب و کتاب کے لیے، پھر ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں لوٹ کے جائیں گے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ پاک اہل ایمان کو رسوا نہیں کریں گے۔ ربنا لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اور دوسری جگہ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیتیں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے بندے، اے اللہ روز محشر میں ہمیں رسوا نہ فرمائیے گا، جس دن کی بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ انہیں رسوا کیا جائے گا۔ اے اللہ آپ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور سورہ تحریم پارے 28 کے آخری رکوع میں فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے۔ ان کے ایمان کا نور، ان کے اعمال کا نور ان کے آگے پیچھے دوڑتا ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وایمانہم، یہ اہل ایمان روز محشر میں اٹھائے جائیں گے، اپنے نیک اعمال کے انوار کے سائے میں ہوں گے، کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے اس نور کو اور مکمل کر دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ دوسری مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ نعمتیں جو آفاقی نعمتیں ہیں، جو ہماری ذات سے ہٹ کے ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، زمین پر ہیں، زمین سے آسمان کے درمیان میں ہیں،
ان تمام کے بارے میں فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ لکم میں لام استفادے کے لیے، فائدے کے لیے، اس کا ترجمہ یہ بھی ہوگا جس ذات نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کی ہر چیز پیدا کی ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً خیال جاتا ہے ان غذاؤں کی طرف جو زمین میں پیدا ہوا کرتی ہے، کھیتیوں میں، زراعت میں، باغات میں پھل اور فروٹ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ زمین سے پانی کا نکلنا، کھیتوں میں پیداوار کا ہونا، باغات میں پھلوں کا آنا، یہ وہ نعمتیں ہیں جس سے ہم ڈائریکٹ اور راست فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایسے ہمارے لباس کی جو ضروریات ہیں یہ بھی زمین سے ہی پیدا ہوا کرتی ہیں۔ زمین سے کپاس پیدا ہے، اسے کاٹن بنتا ہے۔ ایسے گرم جو لباس ہیں وہ اون والے جانوروں کے اون کے بال سے بنا کرتے ہیں، بھیڑ ہیں، دمبے ہیں، اونٹ ہیں، ان کے اون سے بنا کرتے ہیں۔ تو کاٹن کا لباس ہو یا خواتین کے لیے ریشم کا لباس ہو یا سردیوں کے لیے گرم لباس ہو، یہ تمام چیزیں زمین سے اگنے والی چیزوں سے ہی حاصل کی جاتی ہیں، تو جس سے ہم ڈائریکٹ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زمین میں موجود ہیں جس سے ہم راست فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن انڈائریکٹ واسطہ در واسطہ وہ چیزیں بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ جیسے اس روئے زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، پودے ہیں، جھاڑ ہیں، ہر درخت، تو اس سے ہمیں راست فائدہ پہنچتا ہے ہم انسانوں کو۔ ہوا صاف ہوتی ہے، فضا صاف ہوتی ہے، ہواؤں میں جو زہریلے اثرات ہیں یہ پتے جذب کر لیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، دیگر مخلوقات ہیں، ان سے ہم ڈائریکٹ کوئی نہیں تو انڈائریکٹ ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں تعلیم دینے کے لیے بنائی گئی، سکھانے کے واسطے۔ کبھی میں غور کرتا ہوں اس بارے میں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جنگل میں شیر کو پیدا کی، بے شیر کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا ایک کام ہے چیر پھاڑ کرنا، جو معصوم جانور ہیں کمزور ان پر حملہ کرنا، گلا دبا دینا، ان کے خون پی جانا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اس تخلیق کی مقصد کو بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو شجاعت اور بہادری سکھانے کے لیے پیدا کیے جانوروں کو۔ ان سے ہم شجاعت سیکھیں، بہادری سیکھیں، دشمنوں کو زیر کرنا سیکھیں۔ جو تیز رفتار جانور ہیں اسے دوڑنا سکھایا گیا۔ تو بعض جانوروں سے ہمیں تعلیم دی گئی۔ ایسے ہی آپ پارکوں میں جائیں جہاں مختلف نمونے کے جھاڑ ہوں، پودے ہوں، ان سے تعلیم ملا کرتی ہے۔ دفعہ میں غور کر رہا تھا، ایسے پارک میں ٹہلنے کے لیے گیا تو ایک ایسا جھاڑ سامنے نظر آیا جس کے پتے بہت چوڑے چوڑے ہیں، یعنی 10 انچ کے چوڑے پتے اور لمبائی 3 فٹ 4 فٹ۔ تو ایسے پتوں کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے تہ در تہ سپورٹ بنائے۔ اس طریقے سے انجینئر جب وہ لوہے کو ڈھالتا ہے تو نیچے سپورٹ کے لیے لوہے کی نئی پٹیاں لگا دیتا ہے۔ اور اس قدر عمدہ تخلیق، میں نے اس کی فوٹو لے لی، تصویر بنا لی اس کی میں نے اس سال کی، تاکہ لوگوں کو میں بتا سکوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سکھاتے ہیں لوگوں کو وزن دار چیزوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو ان درختوں کے پتوں میں بھی تعلیم دی گئی۔ یہ تعلیم حاصل کرنا یہ بھی ایک قسم کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو فرمایا رب العالمین نے دنیا کی ہر شے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للہ، بے شک دنیا کو بنایا گیا تمہارے لیے اور تم کو پیدا کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔
اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے 24 گھنٹے کا مکمل وقت ہم سے نہیں لیا۔ 24 گھنٹے میں دیکھا جائے تو صرف اور صرف 2 گھنٹے یا اس سے کم وقت لیا ہم سے، بس وقتاً فوقتاً 5 نمازوں کے واسطے۔ باقی 22 گھنٹے پورے ہم کو عطا کر دیے، آرام کریں، کاروبار کریں، زراعت کو جائیں، ملازمت کو جائیں، پڑھانے کے لیے چلے جائیں، پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اپنے آفس کو جائیں، کارخانے میں جائیں، کام کاج کریں، یہ دیا ہے۔ ہاں جو اوقات عبادت کے ہیں ان میں عبادت ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے دنیا کی ہر شے ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی۔ اسلام کی یہ تعلیم، قرآن کریم کی یہ آیتیں اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ اس کائنات کی کوئی شے عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت تو اس کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ باقی تمام چیزیں ہمارے لیے خادم ہیں، ہم سے کم ہیں۔ جو چیزیں ہم سے کم ہیں، کمتر ہیں، ہم ان کی عبادت کیسے کریں؟ ہم ان کے سامنے سر کیسے جھکائیں؟ کفار مشرکین کا حال یہ ہے، ہمارے ملک کے کفار مشرکین کا، کہ ان کے خداؤں کی تعداد کا آج تک اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ بعض کہنے والے کہتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر، ہر چھوٹا بڑا پتھر خدا، نعوذ باللہ۔ اس کائنات کی مخلوقات میں جس چیز میں فائدہ نظر آیا اس کو خدا بنا لیا، جن چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو خدا بنا لیا۔ سانپ سے نقصان پہنچتا ہے تو سانپ کو خدا بنا لیا تاکہ ہم کو نقصان نہ پہنچائے، نعوذ باللہ۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم سے چھوٹے ہیں، تم سے کم درجے کے ہیں، تم ان کی پوجا کیوں کرو؟ جسے فرمایا رب العالمین نے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو مسلسل حرکت میں، اور تمہاری خدمت میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے دن اور رات کو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو کچھ بھی اللہ سے مانگا تمہیں عطا کیا اس نے۔ اللہ سے ہم نے جو کچھ مانگا، دعا کے ذریعے، عمل کے ذریعے، محنت کے ذریعے، تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز نہیں گن سکتے ہو۔ ایک کسان زراعت پیشہ زراعت کے لیے جاتا ہے اپنے کھیت میں، جو محنت کرتا ہے گویا اپنی محنت سے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری روزی جو اس میں ہے اللہ عطا فرما دیجیے، کھیتی اچھی ہو، زراعت اچھی ہو، دانے اچھے آئیں جو ہمارے لیے غذا بنے، اور اس کو ہم بیچ کر کے پیسہ بھی حاصل کریں۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ مومن ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ سے مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی عمر لکھی ہے اتنا وقت گزارنا ہے، اتنے وقت گزارنے کے واسطے زندگی کے اسباب تو مہیا ہونا ہی ہے۔ ایک کتاب ہے راز حیات، مولانا وحید الدین خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور بہت ہی قیمتی باتیں انہوں نے لکھی اس میں۔ انہوں نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی کوئی مانگتا ہے، چاہے وہ دعا کے ذریعے سے ہو یا عمل کے ذریعے سے ہو، محنت کے ذریعے سے ہو، تو اللہ پاک اس کو محروم نہیں کرتے۔ یہ سیونگ مشین ہے، سلائی مشین جس سے ہم کپڑے سلتے ہیں، اس کی ایجاد امریکہ میں ہوئی تقریباً 250-300 سال پہلے۔ اس کا جو موجد تھا اس نے جب مشین ایجاد کی ابتدائی دور میں، تو عام طور پر جو چھوٹی سوئی جس سے ہم کپڑے سلتے ہیں، تو سوئی کا نوک ایک طرف اور دوسری طرف اس سوئی میں سوراخ ہوتا ہے جس میں ہم دھاگا لگاتے ہیں، یعنی ایک طرف نوک ہے دوسری طرف سوراخ ہے جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے کپڑے سلنے واسطے۔ اس نے جو سلائی مشین ایجاد کی
تو اس نے سوئی اسی طرح بنائی کہ نوک نیچے ہے اور دوسری طرف جو ہے سوراخ ہے دھاگا پرونے کے واسطے، لگانے واسطے۔ تو مشین ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی، کپڑے میں سوراخ پڑ جا رہے تھے، سلائی صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ بہت پریشان تھا کہ آخر کیا کروں، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، ہو سکتا ہے عیسائی ہو یا ملحد ہو۔ پریشان تھا آخر میں کروں کیا۔ اس نے خواب دیکھا، رات میں سویا خواب دیکھا کہ وہ جنگل میں ہے اور بہت سے وحشی جنگلی لوگ اسے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نوکیلے بھالے ہیں، یہ لیٹا ہوا ہے اور چاروں طرف سے ان لوگوں نے گھیر لیا، اور اس کے ہاتھ میں جو نوکیلے بھالے ہیں تو بھالوں کے میں جو نوک والا حصہ جو آخر میں ہوتا ہے، اسی نوک کے درمیان ہی میں سوراخ بنا ہوا ہے، نوک کے درمیان میں سوراخ بنا ہوا اس میں۔ تو سوچنے لگا آخر یہ کیا مقصد ہے اس کا۔ اس کی نیند سے بیدار ہوا، آنکھ کھلی، اس نے اس خواب پر بہت غور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خواب میں اس کو تعلیم دی، اسے خوب غور سے دیکھا دشمنوں کے بھالوں کو، کہ بھالے کے جو نوک ہے، نوک کا حصہ جو شکار کو مارتے ہیں، وہیں پر سوراخ بنا ہوا ہے۔ تو اس نے اب ایسی سوئی ایجاد کی، بنائی سلائی مشین کے واسطے، کہ جہاں نوک ہے نوک کے بیچ میں ہی سوراخ ہے کہ دھاگا وہی لگایا جائے۔ اور جب اس طرح سے سوئی تیار کی اور اسے مشین میں فٹ کیا تو اب وہ کپڑے ٹھیک سے سینے لگے۔ اس مثال سے اس کتاب کے مصنف نے سمجھانا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی کوشش کو رائیگاں نہیں کرتے اس دنیا میں۔ کسی بھی مذہب کا ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی کچھ پانے کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش صحیح سمت میں ہوا کرتی ہے تو اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ آج اس دنیا میں جتنی نئی نئی ایجادات ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے ان ایجادات کا تعلق سواریوں سے ہو، فلائٹ سے ہو، کاروں سے ہو، بسوں سے ہو، ٹرین سے ہو، دراصل سائنسدانوں کی کوشش صحیح سمت میں چلی، اللہ نے کامیابی انہیں نصیب فرمائی۔ یہ ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے اللہ سے جو کچھ مانگا اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا۔ تو فرمایا رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، اس نے روئے زمین کے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، تم شکر گزار بنو اللہ تعالیٰ کی۔ ہم کیسی کیسی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی غور کریں آپ۔ سردیوں کے پھل الگ، گرمیوں کے پھل الگ، سردیوں کے کپڑے الگ، گرما کے کپڑے الگ۔ ثم استوى الى السماء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہلے بنائی پھر آسمان بنایا۔ اس کی تفسیر سورہ حامد سجدہ میں بھی ہے، قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ آپ کہہ دیجیے کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور تم اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہو؟ وہ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، 2 دن میں زمین بنا گیا، اور 2 دن میں اس زمین کے اندر پہاڑ، زمین میں خوبیاں، پیداوار اگانے کی صلاحیت، زمین کے اندر مختلف قسم کے معدنیات اور قیمتی دھات اور پانی، یہ تمام چیزیں 2 دن میں رکھی گئی۔ تو 4 دن میں زمین تیار ہوئی، زمین اور اس کی جملہ خوبیاں۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنانا چاہا تو آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فقال تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اور زمین کو کہا کہ ہمارے احکام کو پورا کرو۔ زمین اور آسمان سب نے وعدہ کر لیا، اللہ آپ کو جو حکم ہے ہمارے سر آنکھوں پہ۔ فَسَوَّاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر جو دھوئیں والی فضا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 آسمان کی شکل دی 2 دن میں۔ تو زمین پہلے بنائی گئی اور آسمان بعد میں بنائے گئے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آسمان میں کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں، کیا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ ہماری نگاہیں
دن میں اٹھتی ہیں فضاؤں کی طرف تو نیلا آسمان نظر آتا ہے، اور رات میں جب نگاہیں اٹھتی ہیں جب سورج کی روشنی زمین کے دوسرے حصے میں چلی جاتی ہے، ادھر اندھیرا چھا گیا تو پوری فضا پورا آسمان تاروں سے بھر جایا کرتا ہے۔ اتنے ستارے، اتنے تارے ہیں کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے۔ آج کے سائنسدانوں نے اس پر یہی کہا کہ فضاؤں میں اتنے تارے ہیں جتنا کہ زمین کے اوپر ریت کے ذرات، ریگستان میں ریت کے ذروں کی کوئی تعداد ہم گن نہیں سکتے ہیں، تو ہم آسمان کے اندر اس فضا میں چاند و ستاروں کی تعداد کو بھی ہم نہیں گن سکتے ہیں، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ایک ایک ذرے سے، ایک ایک سیارے سے واقف، اس پوری کائنات کے ایک ایک مخلوق سے واقف، چھوٹی مخلوق ہو بڑی مخلوق ہو سب سے واقف، ہمارے دلوں کی کیفیت کو بھی جاننے والا ہے، اور ہماری جو چیزیں نگاہوں سے چھپی اس کو بھی جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو معزز برادران، سامعین کرام، آج کی نشست میں یہیں تک بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان قیمتی باتوں کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اس سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔